بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع العلم برفع العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حبیب الرحمن درخواستی جامعہ عبداللہ ابن مسعود سے اور جمعیت علماء اسلام کے خادم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ کل باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے اجلاس اور کنونشن میں بم دھماکہ اور اس کے نتیجے میں 50 سے زائد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہمارے ساتھی ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں صرف سیاسی کارکن نہیں تھے بلکہ اکثر ہمارے علماء، حفاظ، قراء، طلباء حضرات تھے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور زخمیوں کو جلدی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ فقیر سیاسی ورکر ہونے سے پہلے ایک مذہبی کارکن ہے، اس لیے میں کچھ اپنی سمجھ بھی رکھتا رہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ یہ صرف الیکشن کے حوالے سے کوئی سیاسی حادثہ نہیں ہے بلکہ اہل حق علماء دیوبند کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے۔ خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ ہماری سیٹیں اور ہمارا اثر بھی خوب ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ایک بڑا گھناؤنا قدم ہے۔ اس سازش کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ پہلے بھی ہمارے مسلک کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے حملے کرائے گئے۔ دفاع صحابہ کے حوالے سے کام کرنے والے علماء، حفاظ و قراء پر حملے کرائے گئے، 40 جنازے اٹھائے گئے۔ لال مسجد اسلام آباد کا ثانیہ بھی اسی طرح کی ایک بڑی سازش تھی۔ ان واقعات سے ہم نے اپنی نظریں ہٹائے رکھی تھیں۔ مذہبی دہشت گردی یا حکومتی ریٹ کو توڑنے کے حکومتی بیانے کو صحیح قرار دیتے رہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ جو اب ہوا ہے اور اتنا حادثہ ہوا ہے کہ امت تقریباً 200 علماء، حفاظ اور قراء و طلباء کے فیض سے محروم ہو چکی ہے۔ باقی یہ اتفاق ہے یا نحوست کہ اس وقت بھی شریف برادران اور پرویز مشرف کا دور تھا اور اب بھی انہی کا دور ہے۔ بہرحال ہمارا مطالبہ ہے کہ معصوم علماء کی شہادتوں کے مجرموں کو بے نقاب کیا جائے۔ اس کے پیچھے کون لوگ، کون سی سازش کام کر گئی؟ اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم نون لیگ کی حکومت ہے۔ ہماری یہ جماعت بھی ان کی اتحادی ہے، اور بلکہ ہماری جماعت اس اتحاد کا بہت کردار ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، ایک نظر سے دیکھتا ہوں تو شاید یہ ہم پر جو کارروائی کی گئی ہے یہ بھی تمہارے ساتھ ملنے کی پاداش میں ہوا ہو۔ تو ہم منتظر ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ صرف زبانی افسوس، تعزیت، مذمتی قرارداد یا کچھ مالی امداد کے حق تک رسمی کارروائی شو کرتے ہیں یا کوئی ٹھوس کارروائی کرتے ہیں جس سے ہمارے جماعتی ورکر بھی مطمئن ہوں۔ خیبر پختونخوا کا گورنر اور 2 وزیر JUIF سے متعلق ہیں۔ مرکزی حکومت میں بھی ہمارا معقول حصہ ہے۔ سب کو مل کر مضبوط لائحہ عمل طے کرنا ضروری ہے۔ حکومت کے گردن پر گھٹنے رکھ کر اس سازش کو بے نقاب کرایا جائے، کیونکہ ہم نے آگے خیبر پختونخوا میں بہت بڑا کام کرنا ہے۔ یہ صرف ہمارے مسلک والی سیاسی جماعت سے کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری سیاسی جماعتوں سے اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے علماء دیوبند کی تمام جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ ماضی کی تلخیاں اور کمزوریوں کو بھلا کر متحدہ پلیٹ فارم بنانا ازحد ضروری ہے۔ ہم اپنے علماء اور کارکنوں کے تحفظ کے لیے خود سوچیں۔ حکومتوں سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے۔ چند دن دیکھتے ہیں کہ حکومت اور چیف آف آرمی عاصم منیر صاحب کیا کرتے ہیں، ورنہ ہم بہت بڑے احتجاج اور دھرنوں کا بھی حق رکھتے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں نون لیگ کے خلاف رد عمل کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم تو مذہبی کارکن ہیں۔ جب ملتان میں ہمارے علماء کو
40 علماء شہید ہوئے، اس وقت بھی میں چیختا رہا، اور پھر اسلام آباد میں ہوا تو وہاں بھی ہم تو آواز لگاتے رہے، بلکہ عملی طور پر ہم میدان میں رہے، اور اب بھی دل بالکل زخمی ہے، آنکھیں دل خون کے آنسو بہا رہی ہیں کہ علماء حق کے ساتھ ہمیشہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دنیا کہے کوئی سیاست میاست، میں کہتا ہوں نہیں، یہ اسلام کی مخالفت، نظام اسلام کے نفاذ کو روکنے اور اس سے ڈرانے کے لیے یہ سارے حربے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے علماء حق اور ہماری تمام جماعتوں کی، ان کے ورکروں اور قائدین کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال ہم منتظر ہیں اپنے قائدین حضرات کے بھی، کہ وہ بھی جس طرح ہی بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر ڈالیں گے تو انشاءاللہ فقیر اپنی تمام تر تھوڑی بہت ہی طاقت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اہل حق اور حق کی اللہ تائید فرمائے۔ والسلام۔